بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم قرآن سے تزکیہ، طہارت، تقویٰ اور نور کا کوئی نقطہ لے کر اپنی اصلاح اور آخرت کی فلاح اور نبی کے اتباع اور اللہ کی رضا کی طرف جائیں، تو یہ سارا عمل مجاہدہ کہلاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یہ نیت لے کر گھر سے آیا کریں کہ میں تجاہدو فی سبیل اللہ کے لیے جا رہی ہوں۔ جس کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل جہاد ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دشمن اسلام سے میدان میں لڑنے سے افضل جہاد ہے نفس اور شیطان سے لڑنا۔ یہ بات نوٹ کریں۔ اور اللہ رب العزت دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہمیں بار بار یہی سمجھا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد تقویٰ ہے، کہ ہم تقویٰ والے بنیں، لعلکم تتقون۔ کہیں اللہ کہتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد ہے تعبدون، تقویٰ والے بنو، عبادت والے بنو۔ اور یہ بات نوٹ کریں، جب تک ہم متقی نہیں بنیں گے، تقویٰ والے نہیں بنیں گے نا، تب تک ہم عبادت کے درجے اور مقام پر کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے۔ تو یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، عبادت کے مقام اور درجے تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اور تقویٰ آپ کو بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا، یہ تجاہدو فی سبیل اللہ سے حاصل ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، تو آپ کے پاس تزکیہ، طہارت اور تقویٰ آئے گا، تو آپ اللہ کی عبادت کے قابل ہو سکو گے۔ تو یہ ساری کوشش کاوش جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ مقصد حیات کے لیے ہے کہ ہمیں دائمی جاودانی حیات، اخروی حیات مل جائے، تاکہ ہم محافل سے، قرآن سے نور، تزکیہ اور طہارت اور تقویٰ لے کر ہم جب گھروں کو جائیں تو ہم اللہ کی عبادت کے درجے اور معیار اور مقام کے قابل ہو جائیں۔ ورنہ ہوگا پتہ کیا، آپ گھر بیٹھے ہی اپنے طور پر اپنے مطابق نمازیں پڑھتے رہو گے، لیکن وہ کبھی بھی اللہ کے معیار اور اللہ کی پسند اور قبولیت کے درجے پر پہنچ نہیں سکتی۔ اگر آپ دیکھو گھر بیٹھ کے آپ عبادت کر سکتے ہو تو اللہ قرآن پاک میں کیوں فرماتا ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، صراط المستقیم کا راستہ ڈھونڈو، تقویٰ کا زاد راہ جمع کرو، پھر تم کہیں پہنچو گے، مفلحون، متقون، مومنون پھر بنو گے۔ آج بہت گہری بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں قرآن سے، تو بہت توجہ اور محبت سے سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کی دنیا نہیں آخرت کی بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو دنیاوی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں نا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت میں ہے، جو دائمی زندگی ہے وہ آخرت میں ہے۔ اور آخرت کی باتیں اور خوشخبریاں اور کامیابیاں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن سے۔ اس لیے جب قرآن کی بات ہو تو بہت غور سے سنا کریں، تاکہ میرے دل پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، غفلتوں، جہالتوں، ظلمتوں اور منافقتوں کے، وہ پردے جو نفس اور شیطان نے ڈالے ہوئے ہیں نا، جو زنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ہٹ جائیں۔ جب زنگ ہٹیں گے، پردے ہٹیں گے، تو ہی ہم شیطان کے مکر و فریب کے جال سے نکل پائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری نیت خالص کیا ہے؟ جو کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، من پاک
نیت صاف کے ساتھ تجاہدوا فی سبیل اللہ کا کام کر رہے ہیں، تاکہ دنیا جب ہم چھوڑیں تو رضی اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو، اور اس کے نبی کو راضی کرنے میں ہم زندگی گزاریں، نبی کو راضی کرنے میں زندگی گزاریں، اور جب دنیا چھوڑیں تو رضی اللہ ہم سے، بولیے اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ تو اگر ہم اتنی اعلیٰ اور اتنی خالص اور اتنی پاک نیت لے کر آئیں گے تو میرا ایمان ہے کچھ نہ کچھ ہم کما کر، نور لے کر، آخرت کی خیرات لے کر جائیں گے۔ تو بہت غور سے سنیے، سورۃ الکہف کئی بار آپ نے پڑھی ہوگی، کئی بار آپ نے خاص طور پر جمعے کے دن سب پڑھتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کبھی اس کی حقیقت بھی دیکھ لیا کرو۔ ہاں، حقیقت دیکھو گے تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی قربت حاصل ہوگی، جو کہ ہم دیکھتے ہی نہیں۔ ہم تو حالی ثواب اور فضیلت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، قرآن کی معرفت اور حقیقت، اللہ کی اطاعت اور قربت تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو شروع کے سودے جسے کہتے ہیں نا، جلدی کے سودے، ثواب والے سودے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو اللہ کی قربتوں، محبتوں اور عظمتوں والے سودے ہیں وہاں تک ہم جاتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ایک سودا سمجھ کے دیکھیں، ایک کہتے ہیں نا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک بہت بڑی خبر آپ کو مل رہی ہے آج، اور آپ یقین کریں یہ پڑھ کے میں کتنی دیر میرے اوپر رکت طاری رہی۔ کتنی دیر اس آیت کو، آیت کہتے ہیں نا آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد، غور و فکر، تدبر، تفکر کرنے کے بعد کتنی دیر میں سکتے میں رہی۔ کہتے ہیں نا کتنی دیر میرے پر کیفیت خشیت طاری رہی، یہ سوچ کے کہ مولا آپ کہاں ہیں۔ سورۃ الکہف کی دیکھیے آیت نمبر 103، 103 آیت مبارکہ دیکھیے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے یا ان سے فرما دیجئے، حل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، خسارے والے اعمال کون کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اعمال خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیے اللہ ہمیں آج بتا رہا ہے کہ اگر تو خسارے میں جا رہا ہے نا تو اپنے بچنے کا سامان کر لے۔ دیکھیں یہ کتنی محبت ہوتی ہے کہ کوئی گڑھے میں گرنے والا ہو، یا وہ گڑھے کی طرف جا رہا ہو اور آپ اس کو ہلا کے جگا کے بتا دو کدھر جا رہے ہو، ہوش کرو گڑھے میں گر جاؤ گے، کس راستے پہ جا رہے ہو۔ اس آیت نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا اس آیت نے مجھے تڑپا دیا کہ دیکھو ہمیں شعور تک نہیں، کہاں اللہ ہمیں جگا رہا ہے، کہاں اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کہاں اللہ ہمیں تڑپا رہا ہے، کہاں اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ ہم ساری آیات کو بے حسی سے، بے رغبتی سے، بے دلی سے پڑھ کے گزر جاتے، نہ تڑپتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ لرزتے ہیں، نہ اللہ کی پکار کو سنتے ہیں۔
نہ آیات پر لبیک کہتے ہیں، نہ جانے ہم حج پہ جا کے لبیک کیسے کہتے ہیں۔ ارے جو اللہ کی آیات پر لبیک نہیں کہتا، اس کی ہمت اور جرات کیسے ہوتی کہ وہ اللہ کے کلام پہ تو لبیک نہ کہے، لیکن اس کے گھر میں جا کے لبیک کہے۔ لبیک پہلے تو یہاں کہنا تھا، یا اللہ میں تیرے حکم پر حاضر ہوں، میں تیرے حکم کو جاننے والا ماننے والا ہوں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آیات سے تو ہم بے حسی سے گزر جاتے ہیں، تڑپتے بھی نہیں، لرزتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں، جاگتے بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ بار بار ہمیں بلا رہا ہے کہ دیکھو، پہلے اپنے اعمال دیکھو، پہلے اپنا حال دیکھو، اپنا حال اور اعمال دیکھو، اس قابل ہے؟ تم دیکھو تو صحیح تمہارے من کا حال کیا ہے، اور پھر تمہارے اعمال کیا ہیں۔ دیکھو تو صحیح کون سے عمل کر رہے ہو کہ صرف دوڑی جا رہے ہو، بس عمل کیے جا رہے ہو، شعور ہی نہیں، شعوری آگاہی ہی نہیں۔ یہ کیسے عمل ہیں؟ یہ حسارے والے ہیں کہ یہ نظارے والے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تو ہمیں شعور دے رہا ہے، یہ ذرا نوٹ کریں بات، اللہ ہمیں جگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے کہ در مصطفیٰ پر آ جاؤ اور پھر سوچو، غور کرو کہ جو اعمال تم کر رہے ہو، بالاخسرین اعمالا، اخسرین اعمالا، کہیں یہ ہسارے والے تو نہیں؟ لیکن آپ مجھے بتائیں، ہم نے کبھی جانچا ہے کہ میں کس طرح کے عمل کر رہا ہوں؟ میرے عمل کیسے ہیں اور اس سے پہلے میرا حال کیسا ہے؟ کبھی حال کو دیکھا ہے کہ میرا حال ظلمت والا ہے، جہالت والا ہے، غفلت والا ہے، منافقت والا ہے؟ کیسا میرا حال ہے من کا؟ نہ ہمیں حال کا پتہ، نہ ہمیں اعمال کا پتہ، ہسارے والے کہ نظارے والے، اور نہ ہمیں دیکھیں نہ اپنے حال کا پتہ نہ اپنے اعمال کا پتہ، صرف قال والے ہیں ہم، قال والے جو منہ سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حال نہیں بدلتے، اعمال نہیں دیکھتے، صرف قال والے ہیں۔ اور قال کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ سوچیں ذرا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جائزہ لو کس طرح کے اعمال تم کر رہے ہو، اور پھر دیکھیے یہی بات سمجھاتے ہوئے آیت نمبر 103 سے اللہ 104 میں یہی بات کر رہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوششیں، ان کے اعمال دنیا میں ہی ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیں آپ ذرا، ضل اعمالہم ضل سعیہم، ان کی یہ کوششیں، یہ دوڑ ساری، یہ کمائی، یہ دنیا کی کوششیں، یہ دنیا کا سارا حصول اللہ کہتا ہے دنیا میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ذرا، اپنی طرف سے کر رہے ہیں بڑے اچھے کام، میں اچھا پہنا، میں اچھا کھایا، میں جو دل کیا میں نے کیا، میں یہاں گئی میں وہاں گئی، میں یہاں بیٹھی میں وہاں بیٹھی، میں نے اس سے ملی میں اس سے ملی، اپنی طرف سے اللہ کہتا ہے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن سنو ان کی ساری کوشش کاوش دنیا میں ہی برباد ہے۔ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا عمل برباد کس کے ہوں گے، کوئی نہیں جانتا کس کے عمل اللہ قبول کرے گا، اللہ تو صاف بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کو ہم نے اس سے کوئی فہم شعور حاصل ہی نہیں کیا، اس لیے ہم دڑلے سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہ کسی کو پتا جنت میں کون جائے گا، نہ کسی کو پتا اعمال کس کے قبول ہوں گے۔
حالانکہ اللہ نے ساری فہرست بتائی ہوئی ہے کہ میں ان لوگوں کو بخشوں گا۔ یاد ہے آپ کو سورۃ الاحزاب میں مسلمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمین، مومنین، قانتین۔ میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتی ہوں آپ کو یاد ہو، کچھ آپ جاگیں، کچھ سوچیں۔ بنے مسلمین، مومنین، قانتین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین، ذاکرین، آگے اللہ کہتا ہے بخش دوں گا۔ دیکھیں پوری فہرست اللہ نے بتائی ہوئی ہے، پھر کیسے ہم کہتے ہیں نہیں پتا کس کی بخشش ہوگی؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ شیطان ہوتا ہے جو شک ڈالتا ہے۔ شیطان، شین سے شک۔ وہ شک اس لیے ڈالتا ہے، اللہ تو کہتا ہے لا ریب۔ دیکھیں ذرا، اللہ کہتا ہے یہ قرآن لا ریب ہے، اس میں شک نہ ڈالنا، شک نہ کرنا۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں پتا کون بخشا جائے گا، کس کے عمل قبول ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر لو۔ لیکن دیکھیں قرآن کیا ہمیں سمجھا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں برسوں کے پردے ہٹا رہا ہے قرآن، ہمارے برسوں کے پردے ہٹا رہا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے، بخشے وہ جائیں گے جو سورۃ احزاب میں اللہ نے پوری فہرست بتائی، اور یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ ذرا دیکھو اپنے اعمال کا حال، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں جب تم اللہ کے پاس جاؤ، تب تمہیں پتا چلے۔ آج دیکھو اپنے دل کا حال کہ کہیں تم خسارے والے اعمال تو نہیں کر رہے اور اپنی طرف سے عمل کرتے جا رہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی طرف سے، آج میرا موڈ ہوا، آج میرا دل کیا، آج میں نے سوچا کہیں پھر کے آؤں، کہیں گھوم کے آؤں، کسی سے مل کے آؤں، تو مجھے پتا چلا محفل ہے تو میں آ گئی۔ یہی تو بات ہے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جو عمل ہم کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی کوششیں اسی دنیا میں برباد ہیں۔ جن کی نیت من پاک، نیت صاف، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں جو لوگ مجاہدہ نہیں کر رہے، ان کے اعمال بھلے کیسے ہی ہیں۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، تو پھر اس لیے وہ نہ تو کبھی توبہ کرتے ہیں، نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، جو انہیں اچھا لگتا ہے نا کرتے جاتے ہیں، جو خود اچھا سمجھتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ یعنی قرآن سے نہیں دیکھتے صراط المستقیم پر میں نے زندگی گزارنی ہے، کلمے کا وعدہ نبھانا ہے، میں نے انعمت علیہم کی صحبت لینی ہے، میں نے تجاہدوا فی سبیل اللہ کرنا ہے، میں نے نہى النفس عن الہوى کرنا ہے، میں نے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے، اپنی طرف سے جو اچھا لگا وہ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کتنی گہری آیت ہے؟ اور ذرا آپ بھی اپنا جائزہ لیجئے، کہیں ہم اس فہرست میں تو نہیں آتے کہ ہم من موجی تن آسانی اپنی خوشی اور مرضی والے کام کرتے ہیں، جہاں تک ہمیں اچھا لگے، جو ہمیں آسان لگے وہاں تک جاتے ہیں اور کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں میں تو آج بڑا اچھا عمل کیا۔ لیکن وہ کیا کس لیے؟ اللہ کہتا ہے اپنے لیے کیا، کہ آج میرا دل تھا، آج میرا موڈ تھا، یا آج موسم اچھا تھا، آج میرا دل کر رہا تھا تو میں آ گیا۔ نہیں، مجاہدہ یہ نہیں ہوتا جو مرضی موڈ سے ہو۔ تو جاہدوا فی سبیل اللہ وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں ہوتا ہے، نہى النفس ہر حال میں ہوتا ہے، صراط المستقیم ہر حال میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا تو حال ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے تو حال بنایا ہی نہیں۔ جن کا حال ہوتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول والا، وہ ہر حال میں چلتے ہیں، اور جن کا حال ہی نہ کوئی ہو انہیں کیا پتا، وہ تو موڈ مرضی پہ چلتے ہیں نا۔ اور دیکھیں آیت نمبر 105، یہ تسلسل سے آیات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور دیکھیں آپ نے بھی کتنی بار پڑھی ہوں گی، لیکن آپ نے اس سے کبھی اپنا تجزیہ، کبھی اپنا تزکیہ، کبھی اپنا جائزہ، اپنی اصلاح اور فلاح کو بھی کیا؟
فلاح کا کوئی نقطہ لیا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات کرنے کے بعد کیا کہ تم اپنے اعمال کو دیکھو، کہیں تم خسارے والے اعمال تو نہیں کر رہے دن رات؟ کہیں ایسا نہ ہو اپنی طرف سے تم نے بڑے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں، میں دوڑ کے یہاں بھی چلا گیا، میرا دل کیا میں وہاں بھی چلا گیا، میں نے یہاں سے بھی سنا، میں نے وہاں سے بھی سنا۔ اللہ کہتا ہے ذرا دیکھ جو اعمال تو کر رہا ہے کہیں وہ خسارے والے تو نہیں؟ اور وہ خسارے والے کس طرح ہوں گے کہ اگر تو اپنی طرف سے عمل کر رہا ہے دل سعیہم فی الحیات الدنیا، تو میں تیری ساری دوڑ دھوپ کوشش کاوش دنیا میں ہی تیری کوشش ساری ضائع ہو جائے گی۔ اور آپ ذرا اپنے اپنے حال کا جائزہ لیں، ہم تو کرتے ہی وہ ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم پہلے اپنے کام دیکھتے ہیں، اپنی ضرورت اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، اگر ٹائم بچ جائے، اگر ٹائم مل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں چلو میں آج ہو آتی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ مجاہدہ نہیں ہوتا۔ مجاہدے کے کچھ اصول و ضوابط، کچھ قوانین اور شرائط، کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ یہ وہی بات ہے جیسے ہم اپنی طرف سے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی اور ختم کرتے ہیں، لیکن قرآن سے نہ تزکیہ، نہ طہارت، نہ تقویٰ، نہ نور، نہ ہدایت، نہ حکمت، نہ رحمت، نہ اللہ کی رضا، نہ نبی کی اتباع، کچھ بھی نہیں لیتے۔ اپنی طرف سے دیکھیں ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب اور خوش بخت وہ ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلتا ہے، مسلمین سے مومنین، پھر قانتین، پھر صادقین، پھر صابرین، پھر خاشعین۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں سمجھا رہا ہے اسی طرح کہ جس طرح تمہارے باقی کے اعمال ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم کر کیا رہے ہو، کہیں تم خسارے والے، دنیا میں ہی برباد ہونے والے، اپنے دل کو اچھے لگنے والے اعمال کر کے کہیں خوش تو نہیں ہو رہے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ دھوکے کا سودا ہو، دھوکے کا سودا ہو۔ اس کو دھوکے کا سودا کہتے ہیں جو ہم اپنی خوشی کے لیے، من موجی کے لیے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بات اور واضح کر دی کہ کیسے پتا چلے کہ تو خسارے والا ہے اور تیری کوشش دنیا میں ہی برباد ہو رہی ہے، کیسے پتا چلے؟ دیکھیں خود ہی اللہ نے آیت نمبر 105 میں سورۃ الکہف میں اب بات پوری واضح ہی کر دی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان لوگوں کے اعمال خسارے والے ہیں، ان لوگوں کی کوششیں جو وہ کر رہے ہیں برباد ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ذرا سنیں، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے شروع میں اہدنا الصراط المستقیم، زندگی کا تیری راستہ نا صراط المستقیم ہونا چاہیے، صراط الہوا پہ نہ چلنا، خواہشات کے رستے پہ نہ چلنا، اپنے جذبات، خیالات، مفادات کے رستے پہ نہ چلنا، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا۔ یہ راستہ میرا ہے اور یہ تمہیں میری رضا تک لے کر آئے گا۔ لیکن مجھے بتائیں، یہ پہلا حکم اللہ کا، باقی تو پورا قرآن ابھی پڑھا ہے۔ پہلے حکم کو ہی دیکھ لیں، کیا ہم نے اللہ کا ایک بھی حکم مانا ہے؟ ایک بھی آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کی پیروی نہ کرنا، اس کی نفس کشی کرنا، نفس کو رد کرنا۔ ہم تو ساری زندگی نفس پروری میں گزار دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجھے اچھا لگا ہے، جو مجھے پسند ہے، جیسے میں چاہتی ہوں وہ ہو، یہی تو نفس پروری ہوتی ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے نفس کشی کر، ہر معاملے میں اپنی نفی کر اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر۔
اللہ کو راضی کر اور رسول کی مرضی پہ چل اور قرآن کی پیروی کر۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہم نے ایسا کیا؟ ہم تو ساری زندگی کھلی چھٹی، تان آسانی، من موجی، جدھر مڑ گئے، جدھر کو ہوائیں، جدھر سارے، جدھر خاندان، جدھر اولاد، جدھر بچے، ادھر ہی ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہاں قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں؟ قرآن کہاں ہماری زندگی کا رہبر ہے؟ قرآن والا کہاں ہماری زندگی کا سرپرست ہے، رہنما ہے؟ ہم نے تو ابھی تک نہ قرآن کا راستہ لیا ہے، نہ قرآن والے کی رہنمائی لی ہے۔ ہم تو گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی تو آیت کہہ رہی ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے، ہم تو قدم قدم پہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے قرآن پاک میں، مثال ہے، آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ۔ ہم نے کبھی پتہ کیا اقیموا الصلاۃ کیا ہے؟ کون سا مقام ہے؟ کون سا درجہ ہے؟ اللہ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کیا؟ کسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں، برا سلوک نہ کرو، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، اور برائی کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الفواحش لا تتبعوا خطوات الشیاطین۔ ہم تو سارا کچھ الٹ کر رہے ہیں، جو اپنی مرضی ہے، جو ماحول ہے، جو رواج ہے، جو رسم ہے، ہم تو اس پہ چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اتبعوا، اس قرآن کی پیروی کرو۔ کرتے ہیں ہم پیروی قرآن کی؟ کوئی بھی نہیں کرتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا جاگیں، یہ قرآن ہمیں جگا رہا ہے، میں تو صرف آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں قرآن کی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ تو ہمارا حال کیا ہے پھر بتائیں؟ وہی جو آیت کہہ رہی ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے لوگ خسارے والے اعمال کر رہے ہیں اور ان کے اعمال اسی دنیا میں برباد کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے قدم قدم پر اللہ کی آیات کو نہیں مانا۔ زندگی کے ہر قدم پر انہوں نے من موجی کی، تن آسانی والے کام کیے ہیں، اپنی خوشی اپنی مرضی والے کام کیے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی خوشی اور رسول کی مرضی اور قرآن کی پیروی میں کچھ نہیں کیا، تو ان کے اعمال اسی دنیا میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال بھی برباد ہیں اور انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھی جھٹلایا ہوا ہے۔ یعنی یہ رب سے ملنے کا اصل میں انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ملنے کا یقین ہوتا نا تو اللہ نے جو حکم نامہ، ہدایت نامہ قرآن کی صورت میں دیا ہوا ہے، یہ فکر کے ساتھ، خوف کے ساتھ قرآن کی ایک ایک آیت کی پیروی کرتے، قرآن سے تزکیہ، طہارت، نور، ہدایت، حکمت لے کر اس قرآن کے اتباع میں زندگی گزارتے، پیروی قرآن، پیروی مصطفیٰ اور صراط المستقیم کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے تو ان کے اعمال ضائع ہیں۔ دیکھیں آیت کہہ رہی ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہیں۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ بھئی جو بھی عمل کر رہے ہیں نا اس کا اللہ قبول کرے، بس ہر کسی کا عمل قبول کرے، ہر کسی کا حج قبول، ہر کسی کی نماز قبول، ہر کسی کے روزے قبول، کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن پہلے ذرا اللہ کا کہتے ہیں نا کرائیٹیریا بھی دیکھ لو۔
اللہ کا کہتے ہیں نا پہلے حکم نامہ بھی دیکھ لو، ذرا اللہ کے اصول و ضوابط بھی دیکھ لو، ذرا اللہ کی پہلے شرائط اور قوانین اور حدود و قیود کو بھی دیکھ لو۔ دیکھو آج دنیا کا بھی یہی اصول ہے، آپ نے حج کرنے جانا ہوتا ہے، پہلے آپ سارا اس کے قواعد اور شرائط کو پورا کرتے ہو تاکہ مجھے ویزا ملے، پہلے آپ ان کی ساری شرائط کو پورا کرتے ہو، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، ہر کام کرتے ہو، پھر کہیں جا کے آپ مدینے پہنچتے ہو، اللہ کے گھر میں پہنچتے ہو۔ کتنی شرائط، کتنا پیپر ورک، کتنے قانونی تقاضے پورے کر کے آپ تیاری کرتے ہو، پھر کہیں جا کے آپ کو ٹکٹ اور ویزا ہاتھ آتا ہے تو آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اگر اللہ کے گھر جانے کے لیے اصول و ضوابط ہیں تو آپ مجھے بتائیں اللہ کے در، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے کیا کوئی اصول نہیں؟ اس کے بھی اصول ہیں جو اللہ یہاں بتا رہا ہے۔ جب تک تم قرآن کی آیات کو جھٹلاتے رہو گے، قرآن کی آیات کو نہیں مانو گے، اگر تم قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کرو گے نا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِكَائِهِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تیرے اعمال یہیں ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، اعمال یہیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ میں نے جو بھی عمل کیا قبول ہے؟ نہیں، اللہ کی پہلے شرط قبول کرو، پہلے اللہ کا دیا ہوا ضابطہ اور اصول قبول کرو، پھر اللہ تمہارے اعمال قبول کرے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے دنیا کی مثال میں آپ کو دوں، اگر آپ دنیا میں کہیں جانا ہو، آپ ان کے قانونی تقاضے پورے نہ کریں تو آپ کو کبھی بھی ویزا نہیں ملتا۔ تو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے، کوئی اجر حاصل کرنا ہے تو اللہ نے طریقہ بتا دیا، پہلے اس قرآن کی آیات سے نور، تزکیہ، طہارت، تقوی، ہدایت اور اس کا اتباع کرتے ہوئے آؤ تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ تمہارے اعمال نظارے والے ہوں تمہارے، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی ملے اور اجر بھی ملے۔ ورنہ سن لو، اگر تم نے اللہ کی آیات پر عمل نہ کیا تو تمہارے اعمال تو دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گے، یہ تو ہوگا ہی۔ آگے اللہ بتا رہا ہے قیامت کے دن تمہارے جو ردی عمل ہوں گے نا، ردی عمل تم نے کیے ہوں گے، ان کو تو میں نے یہیں رد کر دیا۔ اللہ کہتا ہے تیرے اعمال کے لیے کوئی وزن بھی قائم نہیں ہوگا، کوئی میزان۔ دیکھیں حشر میں میزان میں اعمال تولے جائیں گے نا تو فیصلہ ہوگا، وہ تو ان کا ہوگا جن کے اعمال میں وزن ہوگا۔ اور وزن کہاں سے آتا ہے؟ من پاک، نیت صاف، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ لے کر اللہ کے راستے میں جب ہم مجاہدہ کرتے ہیں نا، صراط المستقیم پر چلتے ہیں تو ہمارے اعمال میں وزن آنا لگ جاتا ہے۔ وزن آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ جو ہمارے اعمال جو ہم خود ہی کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے، اپنی آسانی خوشی کے، وہ بے وزن ہیں، بے وقت ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرے ایسے اعمال کے لیے، دیکھیں آج اللہ بتا رہا ہے، پتہ نہیں ہم کن خوش فہمیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شیطان کے پردے ہیں یہ، جو شیطان کہتا ہے تیرا ہر عمل قبول ہے۔ اللہ تو یہاں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال جو قرآن کی پیروی نہیں کرتے، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو قائم نہیں کیا، صراط المستقیم پہ خود کو قائم نہیں کیا، حق کے راستے میں مجاہدہ نہیں کیا نا، تو اس لیے اللہ کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، میں بھی قائم نہیں کروں گا ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن، میں بھی تیرے اعمال کا کوئی وزن، کوئی وقت رکھوں گا نہیں۔ جیسے تو نے میری آیات کو پڑھ کے نظر انداز کر دیا تھا نا، ایسے میں بھی تیرے اعمال کو دیکھ کے رد کر دوں گا۔
جیسے تو نے میری آیات کو دیکھ کر تدبر، تفکر، تفقہ، ہدایت اور نصیحت نہیں لی تھی نا، ایسے میں بھی تیرے اعمال کو دیکھ کے تو خاک میں بدل دوں گا۔ جیسے تو نے میرے حکم کو خاک میں بدلا تھا نا، میں بھی تیرے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ جو تو دے گا نا مجھے آج، جو دے رہا ہے، کل وہی تو مجھ سے واپس لے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی ڈرنے والی، میں آپ کو بتاؤں، میں تو کتنی دیر یہ آیت پڑھ کے روتی رہی۔ اعمال کون سے قبول ہیں؟ وہ اعمال جو قرآن کی پیروی، صراط المستقیم کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہوں گے، وہ وزن والے ہوں گے، وہ قبولیت والے ہوں گے، وہ اجر والے ہوں گے۔ یہ ہے ہمارا مقصد کہ ہماری یہ پوری زندگی کی دوڑ بیکار نہ جائے۔ اپنی طرف سے ہم نمازی حاجی بن کے جائیں اللہ کی بارگاہ میں، آگے جا کے پتا چلے تیرے تو اعمال ہی سارے ضائع تھے۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ اس خسارے سے بچانے کے لیے واللہ آج مجاہدہ کر لو۔ ترلا ہی ہے نا، ایک منت ہی ہے جو آپ سے صرف کی جا سکتی ہے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے آج مجاہدہ کر لو۔ آج تزکیہ، طہارت، تقویٰ حاصل کر لو۔ کسی جماعت سے جڑ جاؤ۔ جماعت کے ساتھ جڑو گے تو واللہ اللہ کی بارگاہ سے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کا راستہ بھی نظر آئے گا اور صبر اور استقامت کے ساتھ جہاد بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے والا، قرآن کے راستے پر چلنے والا اور قرآن کا صدقہ اللہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا کر دے، اخلاص پیدا کر دے، قبولیت پیدا کر دے، تاکہ ہمارے اعمال آخرت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر اور کوئی مقام اور اللہ کی رضا تک پہنچانے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔